کہ بعض اوقات بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ گھروں میں داخل ہوں تو مسائل پیدا کرتے ہیں، دل پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کا بیک آؤٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات گھر کے بڑے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تھوڑا اوائڈ کرو، ملتے رہا کرو، ہمیں منہ دکھانا پڑتا ہے سب کو، شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں فتنہ فساد کی نوعیت پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے۔ اگر وہ نوعیت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، انتہائی بری ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بڑوں کی نافرمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار ہے جو بدعقیدہ ہو گیا ہے، وہ ایتھسٹ ہو گیا ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی، اولیاء عظام کی شان میں غلیظ قسم کے الفاظ کہتا ہے۔ اب ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی بیٹا ذرا چلو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہ دکھانا پڑتا ہے، تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ آئے گا تو بدعقیدگی پھیلائے گا، وہ آپ کے بچوں کو بدعتی کر دے گا، وہ گمراہ کر دے گا، ہو سکتا ہے کفر و شرک تک پہنچا دے، تو اس کا فتنہ چونکہ زیادہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم بڑوں سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے، سخت لہجہ نہ کریں، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں، لیکن بہرحال ان کا کہنا اس صورت میں نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب آپ قریب ہوں گے تو گویا کہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، سامنے چاہے ماں باپ کیوں نہ ہوں، خاموش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گندی گالیاں بک رہے ہیں، بے نمازی پن ہے، اور فحاشی بہت زیادہ ہے۔ وہ آتے ہیں، وہ گھر میں آگے فلمیں چلاؤ، ڈرامہ چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ارے بھائی یہ کیا تم ملا بنے ہو، تھوڑا بہت چلتا ہے، بچے ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ، گانا لگانا ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ اتنا خراب ماحول کر دیتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے فساق اور فجار سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ ہو، فاسقہ مطلب بے پردہ، غیر مردوں سے مراسم، الٹی سیدھی اعلانیہ گناہ حرکتیں کرتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی بہن سے ملنے سے روکے، واجب ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا ایسے لوگوں کے لیے بھی والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ تیسرا صورت ہوتی ہے فتنہ پرور، چلیں وہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آ کر دل پھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ساس کے دل میں بہو کی نفرت، بہو کے دل میں نندوں اور ساس کی نفرت، نندوں کے دل میں بھابھی کی نفرت، بچوں کو ماں باپ سے اگینسٹ کر دیتے ہیں ان کو اس سے، اور یہ ان کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ ایسوں سے فتنہ پرور سے بچنے میں بھی نافرمانی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض معروف ہو جاتے ہیں جادو ٹونے تعویذ کے اندر، اگرچہ میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر فرض کر لیں کہ جی ایک آئیں خاتون واش روم میں گئیں، جب چلی گئیں آپ نے بیسن کے نیچے دیکھا تعویذ چپکائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب فتنہ پرور نے کچھ نہ کچھ کر کے گئی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ باقی رہی تھوڑی بہت ناچاقیاں، تو یہ بالکل پھر اس میں بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطعی تعلق نہیں کرتے ہیں، ہمیں جا کے منہ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ یہ جو پانچویں صورتحال ہے اس میں رعایت والدین کی کریں۔ باقی چار کے اندر جو ہے اگینسٹ تو نہیں جائیں گے، یعنی کھل کر بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن کہنا بھی نہیں مانیں گے۔ یہ چند صورتیں وقتی طور پہ میں نے آپ کو ذکر کی، باقی اسی پر آپ غور کر لیں کہ فتنہ زیادہ ہو تو اطاعت بڑوں کی واجب نہیں ہوتی، اور فتنہ کم ہو تو پھر ان کا کہنا، ان کی بھی آخر دکھانا پڑتا ہے منہ۔ جب ایک بچہ نہیں جائے گا تو وہ فون کریں گے بھئی آپ تو آ گئے، وہ نہیں آیا آپ کا بیٹا، اپنی فیملی کو لے کر جواب ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو خراب چیزوں کے اندر تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن تھوڑی بہت چیزوں کے اندر ماں باپ کے جذبات، احترام کا، ان کی فیلنگ سے خیال بھی کرنا چاہیے۔ بعض ایسے صیغے درود ہوتے ہیں جن میں درود تو ہے، سلام نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اتنا کہا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے، لیکن آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں ہوتا، تو ان کو معمول بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہتر ہے کہ ایسے درود کو معمول بنایا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی ہو، صحابہ کرام کا بھی ہو، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، یعنی صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ آلہ جب کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آل کا لفظ اگر صحابہ کے ذکر کے بغیر ہو
تو اس میں صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ آل مانے قوم، آل فرعون آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب پوری قوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آل ہم کہیں گے اور صحابہ کا ذکر نہ ہو تو یہ دونوں اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر یوں ہوں وہ آلہ و اصحابہ، اب یہاں آل کے مقابل چونکہ اصحاب کا تذکرہ ہو گیا، لہٰذا آل پاک سے مراد سرکار کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک، اور پھر صحابہ کرام کا الگ تذکرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ہی درود پاک افضل اور اولیٰ ہے، جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، آل پر، اصحاب پر، بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ بہرحال دوسرے کوئی آسانی کے لیے اگر آپ معمول ایسا بنا لیتے ہیں جس میں آل پاک پر درود نہیں پڑھا گیا، گناہ نہیں ہے، لیکن کامل، افضل اور زیادہ باعث برکت وہ ہے جس کی تفصیل ہم نے عرض کی ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، دو بچوں کو سامنے بٹھا لیتے ہیں، ایک ساتھ وہ سبق سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک پہ توجہ ہوتی ہے دوسرے پہ نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں قاری حضرات جو ہوتے ہیں یہ چونکہ پڑھانے میں ماہر ہوتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں سامنے دونوں بچوں کو، لیکن توجہ ایک پر کر کے پھر جب سبق سنتے ہیں تو دوسرے پر بھی ہوتی ہے۔ ہاں اگر قاری صاحب کوئی ایسا ہے کہ دونوں کو بٹھا لیا، اب ادھر سے یہ بھی پڑھ رہا ہے ادھر سے بھی پڑھ رہا ہے، کسی پر بھی توجہ نہیں ہے، کبھی یہاں ذہن جاتا ہے کبھی وہاں، یہ تو غلط چیز ہے، کیونکہ آپ بچوں کو خالی رسم پوری کر رہے ہیں، علم نہیں دے رہے۔ لیکن میرا ایسے کسی قاری صاحب کے بارے میں سوء ظن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ماہر ہوتے ہیں، یہ سنتے سنتے دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کان، کیونکہ ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، لیکن بچوں کو تو نہیں پڑھاتے، خیر میں تو علماء اور مفتیان کرام تیار کرتا ہوں، بڑے بچے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اور ایک ساتھ ہم دو کے سبق بھی نہیں سنتے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کبھی سابقہ زندگی میں تعلیم بالغان کے مدرسے مسجد میں پڑھائے ہیں، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو تین اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ مکمل دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دو بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کے سبق سننا یہ تو برا نہیں ہے، لیکن اگر قاری صاحب خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پر توجہ دوسرے پر عدم توجہی کا سبب بنے گی، اس میں کمزوری رہ جائے گی، اور باقاعدہ وہ فیس بھی لے رہے ہوں، تب تو پھر بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اس فیس میں مطلب کسب خبیث داخل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے پوری توجہ ہو، یا تو ایک ایک بچے کو بلائیں، دو کو بلائیں تو پوری توجہ کے ساتھ ہوں۔ بہرحال ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں شادی کے بعد بعض اوقات عالمات ہوتی ہیں اور علم دین سیکھا ہوتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں، گھر بار کے معاملات، تو علم ذہن سے نکل جاتا ہے اور پھر دل بھی جلتا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بوجھ محسوس ہوتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، ہماری اپنی اکیڈمی میں بچیاں پڑھتی ہیں اور ہم ان کی تربیت اسی انداز سے کرتے ہیں اور ان کو ذہن دیتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہماری بچیاں پہلے سے ہی اپنے فیوچر کے لیے ایک لاہ عمل تیار نہیں کرتی۔ میں پڑھاتے پڑھاتے ایک عرض کرتا ہوں، اور یہ میری عادت رہی جب میں بھی پڑھ رہا تھا، کہ 8 سے 20 سال بعد کیا ہوگا یہ ہمیں اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے۔ میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، 1 سال بعد اس کا کیا ہوگا، 2 سال بعد، پھر جب میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا کون سے حالات ہوں گے، کس کس چیز کی مجھے ضرورت ہوگی، تبلیغ دین کے سلسلے میں، ترقی کے سلسلے میں، دوسروں تک علم ڈیلیور کرنے کے سلسلے میں، یہ سب پہلے سے ایک روڈ میپ تیار ہونا چاہیے۔ تو بچیوں کو چاہیے جو پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی سن رہی ہیں، وہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، میں فارغ ہوں گی، پھر کہیں جاب کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کہیں مدرسہ پڑھانا ہے نہیں پڑھانا، یا گھر میں پڑھانا ہے، درس کرنے ہیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد شادی ہوگی، شوہر کی ذمہ داری بھی ہوگی، اگر ساس ہے، نندے ہیں، گھر کا کام ہے، بچے ہیں، تو میں اپنے اس علم کو کیسے محفوظ رکھ سکوں گی، اور اس گھر میں رہتے ہوئے تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت کیسے کر سکوں گی۔ اگر آپ کو یہ روڈ میپ آپ خود تیار کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کہ بہت آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں کر سکتے تو اچھے کسی ذی رائے سے مشورہ کرتے رہیں اپنے حالات کے اعتبار سے، کیونکہ یہ مختلف ہوتا ہے، گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی، کسی کی کمیونٹی کوئی رش میں رہتا ہے، کوئی تنہائی میں رہتا ہے، تو یہ ایک میں لاہ عمل تو آپ کو نہیں کہہ سکوں گا، ہر ایک کو اپنی کیفیات، اپنی طبیعت، اپنے فیوچر کے مطابق ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اچھا آپ نے تیار کر لیا، ضروری نہیں کہ 100% ایسا ہو، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں بعض اوقات سموسے بنا کے رکھ لیتی ہیں کچے، اور کباب بنا کے رکھ لیتی ہیں، مہمان آتا ہے تو فوراً نکالا، اسی ٹائم تلا اور دے دیا، لیکن اگر تیار نہ ہو تو پھر یہ بھاگتی ہیں ادھر ادھر، وہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، یہ کر دو، وہ کر دو، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس روڈ میپ کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچا میٹیریل تیار ہے آپ کا، اب اگر کوئی اچانک حالات بدلتے بھی ہیں، آپ اسی میں تھوڑی سی چینج کر کے آپ آگے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے بالکل بھی تیار نہیں کیا، پڑھتے ہوئے سوچ ہی نہیں رہے فیوچر میں کیا ہے، وہ بچیاں ایسی پھنستی ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال جو بچیاں کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ لاہ عمل تیار کرنے سے اگلے سٹیپ پر آ چکی ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں
کہ میں پورے 24 گھنٹے میں سے تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اپنے دین اور سابقہ علم کو تازہ رکھنے کے سلسلے میں کتنا وقت نکال سکتی ہوں۔ اگر 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ بھی نکال سکتی ہیں، یوں سمجھے جیسے آپ سانس لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، واش روم میں جانے کے لیے، شوہر کو، نندوں کو گھر میں کام کاج کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ 20 منٹ اس کے لیے نکال لیں، ٹھیک رہے گا۔ ورنہ جیسے آپ نے فرمایا، علماء نے کہا ہے کہ جو علم کو چھوڑ دیتا ہے، علم اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ ایک دم سطح پر آ جائیں گی، نچلی سطح پر آ جائیں گی۔ عالمہ کی حیثیت سے اٹھیں گی میدان محشر میں، لیکن جو آپ کا لیے ثواب جاریہ ہے، جو فیض جاری ہو کر آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ بن سکتا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی۔